اور انہوں نے کہا جی ہندوؤں کے پاس بھی ایک الہامی کتاب ہے اور ہمارے پاس بھی ہے، تو لہٰذا اہل کتاب کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے۔ جہاں تک الہامی کتاب کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہے، لیکن ایسی کوئی کتاب ہندوؤں کے پاس نہیں ہے جو الہامی ہو، اور جس کا جو ہے اب ہمیں جو اسلام کے اندر 4 کتابیں اتھینٹک ہیں اور انہی کو ہم الہامی کتابیں مانتے ہیں، اور ہماری جو اگر شادیاں ہیں وہ اہل کتاب سے یا ان کے ساتھ کھانا کھانا وہ بھی اتھینٹک جو الہامی بکس ہیں جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ ہیں، نہ کہ ہندوؤں کے ساتھ۔ اگر ہندوؤں کے ساتھ اتنا ہی تھا تو ہم ہندوؤں سے علیحدہ پھر کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہمارا مذہب ڈیفرنٹ ہے، ہماری رسومات ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے عقائد ڈیفرنٹ ہیں۔ مشرکین سے تو ہم کبھی مل ہی نہیں پائے، یا کبھی ہمارا میل جول ہو نہیں پایا، اور مکہ کی تاریخ بھی اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کبھی بھی جو مسلمان ہیں وہ مشرکین کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے۔ اور ہماری ابتدائی جنگیں جو ہیں، غزوہ بدر کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی مشرکین مکہ کے خلاف بھی ہوئیں۔ مفتی کبھی کا ایک تو یہ ایک بھونڈا بیان جو ہے الہامی کتاب کے حوالے سے، اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے علماء کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ میں راکھی ساونت کے ساتھ بھی میں جو ہے نکاح میں ہوں اور وہ شادی کر چکا ہوں، اور اس طرح کی اوٹ پڑانگ جو باتیں ہیں وہ کرتا رہتا ہے اکثر۔ تو علماء کرام کو چاہیے کہ اس کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین چلائیں، ایسے مفتیان کے خلاف پولیس کو بھی کارروائی کرنی چاہیے جو معاشرے کے اندر جھوٹ اور اسلامی اقدار کے منافی باتیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اگر آپ گزشتہ ان کے تھوڑے سے کارنامے دیکھیں جو کہ ایک عالم دین کے نہیں ہوتے، حالانکہ عالم دین کا جو منصب ہے وہ ایک اعلیٰ منصب ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایک ممبر ہوتا ہے، اور اس ممبر کے تحت وہ اگر جمعہ میں خطبہ بھی کرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اسے سنتے ہیں، اور وہ اسلام اور دین کی بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ایک وقت تھا جب جو علماء کرام ہیں صرف مساجد میں بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اور ان کے جو حاضرین ہیں جو اس وقت جمعہ پڑھ رہے تھے ان کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ آپ کا ایک ایک کلپ بن کے پورے پاکستان کے اندر پھیلتا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہے، اور چاہے وہ لوگ پاکستان میں ہیں، بھارت میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا یو اے ای میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ کسی بھی کنٹری میں ہیں، اگر وہ اردو نیٹو ہیں تو وہ آپ کے خطبے کو سنتے ہیں۔ ایون کہ اگر وہ مسلم ہیں اور ان کی جو نیٹو لینگویج اگر انگلش بھی ہے، تو آج کل ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے اوپر سبنگ ایسی آ جاتی ہے، آٹو ٹرانسلیٹ، جس سے آپ اس زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا جو خطبہ ہے یا اس کی جو بات ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں ہی ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے۔